خالد کا شمار ان لوگوں میں کیا جا سکتا تھا جنہوں نے پوری زندگی ماں کی نافرمانی نہیں کی۔ وہ زیادہ مذہبی نہیں تھا، لیکن ماں کی نافرمانی کو وہ بہت برا سمجھتا تھا۔ اس کی 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا، اور وہ چاروں اس سے بڑے تھے۔ ان کے باپ کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا۔ وہ ایک سرکاری ملازم تھا، اور اس کے بعد مرنے کے بعد ملنے والی پینشن سے اس کی ماں نے ان کی پرورش کی۔ خالد کے علاوہ اس کی 3 بہنیں اور ایک بھائی عام بچوں کی طرح تھے۔ دل چاہا تو ماں کی بات مان لی، دل نے چاہا تو نہ مانی۔ مگر خالد ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ ماں کی ہر بات کو مقدم سمجھتا۔ اس کی ماں کو اس کی عادات کا معلوم ہوا، اس کی ساری توجہ خالد کی طرف ہو گئی۔ جب بھی کوئی کام ہوتا تو وہ خالد ہی سے کہتی۔ گھر کا کوئی کام کروانا ہوتا تو دوسرے بچوں کی خوشامد کرنے کی بجائے وہ خالد کو ایک ہی دفعہ کہتی تو وہ کام مکمل ہو جاتا۔ کھانے پینے اور لباس کے معاملات پر بھی خالد اپنی ماں کی پسند کو ترجیح دیتا تھا۔ اس معاملے میں اس نے کبھی اپنی ماں کو تنگ نہیں کیا۔ حقیقی معنوں میں وہ ایک فرمانبردار بیٹا تھا۔ خالد کی 3 بہنوں میں سے 2 بہنوں کی شادی ہو گئی، مگر اس کی بڑی بہن سعیدہ کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ سعیدہ کی وجہ سے اس کی ماں بہت پریشان رہتی، حالانکہ وہ ایک سلجھی ہوئی اور گھر کے کام کاج کرنے والی لڑکی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، لیکن اس کا ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ اس بات نے سعیدہ کو کافی حد تک چڑچڑا بنا دیا تھا اور اس کے ذہن میں منفی سوچیں پیدا ہو گئی تھی۔ ایک روز ان کے گھر جاننے والی آئی اور ان سے کہا کہ سعیدہ کی شادی ہو جائے گی، مگر اس کے بدلے میں ان کی کسی بیٹے کو لڑکے کی بہن سے شادی کرنی پڑے گی۔ لڑکے کی بہن کا رنگ سانولا تھا، شاید اسی وجہ سے اس لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ خالد سے بڑا ایک بھائی تھا جس کی عمر 30-32 سال تھی۔ اس کی ماں نے اس سے بات کی اور اس کو اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی کرنا چاہا۔ یہ بات سنتے ہی وہ بھڑک اٹھا۔ وہ کسی اور جگہ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی والے شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ اسی انتظار میں بیٹھا تھا کہ شاید لڑکی کے گھر والے مان جائیں اور وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس نے اپنی ماں سے صاف انکار کر دیا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ اس کو اپنی بیٹی کی ڈھلتی عمر کا بھی احساس تھا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ بڑے بیٹے کے انکار کے بعد ماں نے اس سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ پھر اچانک سے چھوٹے بیٹے خالد کا خیال آیا۔ وہ سرکاری ملازم تھا، اس کی تنخواہ اچھی تھی اور رہائش کے لیے محکمے کی طرف سے گھر بھی ملا ہوا تھا۔ اس نے سرکاری گھر کو تالا لگا کر رکھا ہوا تھا، کیونکہ جس گھر میں وہ رہائش پذیر تھے وہ کافی بڑا تھا اور وہ ماں کے بغیر رہنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی شادی کی عمر بھی ہو چلی تھی۔ ماں نے اس سے رشتے کے بارے میں بات کی اور کہا کہ تمہاری اس قربانی کی وجہ سے تمہاری بہن کا گھر بس جائے گا، اسی طرح میری پریشانیوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ حسب توقع خالد نے ماں کی بات سن کر سر جھکا دیا۔ ماں نے اسے دل کی گہرائیوں سے دعائیں دی اور یہ بھی دعا دی کہ اللہ پاک ہر ماں کو خالد جیسا فرمانبردار بیٹا عطا کرے۔ باقی تمام مراحل چند دنوں میں طے پا گئے۔ لڑکی اور لڑکے والوں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ بھی کر لی۔ چند دنوں میں شادی طے پا گئی۔ شادی سے پہلے خالد نے ماہ نور کی چند تصویریں دیکھی تھی۔ اس کی تصویریں دیکھ کر ہی وہ اس کو بہت پسند آ گئی تھی۔ اسے اس بات کی بہت خوشی تھی۔ اس نے بغیر چو چرا کے اپنی ماں کے فیصلے کو تسلیم کیا۔ شادی کے بعد اس کی پسند مزید بڑھ گئی۔ اس کی بیوی ایک مثالی بیوی تھی۔ اس کا رنگ سانولا تھا، مگر نقوش نہایت دل آویز تھے۔ اس کی آواز نہایت معصوم پیاری تھی۔ اس کے بولنے سے خالد کے دل میں گدگدی ہوتی تھی۔ ماہ نور کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس نے آج تک اپنی ماں کے کسی حکم سے انحراف نہیں کیا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی اور اسے یہ معلوم تھا کہ وہ اپنی ساس کی جتنی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے گی، خالد کے دل میں اس کی قدر و منزلت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے جیٹھ، ساس اور اپنے خاوند کے دل پر قبضہ کر لیا۔ خالد کو محسوس ہوا اس کی بیوی ہر ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، کہ وہ دوسروں سے اپنی بیویوں کے رویے کی شکایت سنتا رہتا، مگر ماہ نور نے اسے کبھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ اس وجہ نے بھی خالد کے دل میں ماہ نور کی محبت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اس بات کی کوشش کرتا کہ کام سے فارغ ہو کر زیادہ وقت ماہ نور کے ساتھ ہی گزارے اور گھر کے کاموں میں بھی اس کا ہاتھ بٹاتا۔ خالد کی ماں خالد اور اس کی بیوی کا یہ پیار محبت دیکھ کر
بہت خوش ہوتی۔ ماہ نور صبح خالد سے پہلے بیدار ہوتی اور نماز روزے کے بعد گھر کے تمام افراد کے لیے ناشتہ تیار کرتی۔ خالد کی ماں اس وجہ سے بہت ریلیکس ہو گئی، اس لیے وہ صبح دیر سے جاگتی کیونکہ اس کے لیے کوئی کام کرنے کا تو ہوتا نہیں تھا۔ خالد کے گھر میں سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر خالد کی بڑی بہن سعیدہ کو اپنے خاوند کے ساتھ کھٹ پٹ شروع ہو گئی۔ وہ زبان کی تیز تھی اور اس کے شوہر کا دماغ گرم تھا۔ ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا اتنا بڑا، ایک دن شوہر سے لڑائی جھگڑا کر کے اپنے گھر آ کر واپس بیٹھ گئی۔ خالد کی ماں کو اپنی بیٹی کی زبان کا معلوم تھا کہ یہ زبان کی بہت تیز ہے، اس لیے اس کو احساس دلایا اور اس کی طرفداری بالکل بھی نہیں کی۔ سعیدہ کو جب ماں کی طرف سے شہ نہ ملی اور اس کے بھائیوں نے بھی اس کی طرفداری نہیں کی تو وہ بہت زیادہ مایوس ہوئی۔ اس کی ماں کو یقین تھا اس کے سسرال سے آ کر کوئی اسے لے جائے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب بھی دروازے پر بیل بجتی تو اس کی ماں کا خیال ہوتا کہ شاید دروازے پر سعیدہ کے سسرالی آئے ہوں گے، لیکن وہاں وہ نہیں، کوئی اور ہوتا۔ خالد کی بیوی کو بھی اس چیز کی بہت زیادہ پریشانی تھی اور اس نے اس مسئلے کو سلجھانے کی بہت کوشش کی۔ وہ گھر والوں کو فون بھی کرتی اور خود بھی کئی مرتبہ گھر جا کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ملی۔ اس کا بھائی اپنی بیوی کی بد زبانی کی وجہ سے سخت غصے میں تھا۔ اسی طرح ہفتہ گزر گیا، لیکن سعیدہ کے سسرال میں سے کوئی بھی اسے لینے نہ آیا۔ خالد کی ماں کو بہت تشویش ہوئی۔ پہلے تو سوچا کہ اگر ابھی بھی میں نے کوئی قدم نہ اٹھایا تو معاملہ بہت زیادہ بگڑ جائے گا۔ حالانکہ خالد کی ماں دل کی بہت اچھی عورت تھی، مگر بیٹی کے معاملے میں اس نے دل سے نہیں دماغ سے کام لیا۔ خالد کی بہن کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا کہ سسرال والوں کی بے اعتنائی اس کے لیے اچھا سبب نہ ہوگی۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد اپنی چھوٹی نند کو فون کیا۔ اس نے بے رخی لہجے میں اس سے بات کی۔ چھوٹی بہن نے اسے بتایا کہ گھر میں بھی اس معاملے میں بہت زیادہ بات ہوئی ہے۔ بھائی کا کہنا ہے کہ تم اپنی مرضی سے ناراض ہو کر گئی ہو، یہ اس لیے وہ تمہیں دوبارہ رکھنے پر تیار نہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے جہیز کا سامان آپ کے گھر واپس بھیج دیں گے۔ یہ بات سن کر سعیدہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جلدی سے اپنی ماں کے پاس گئی اور اسے ان تمام باتوں سے آگاہ کیا۔ بیٹی کی بات سن کر اس کی ماں غصے میں آ گئی اور اس نے سوچ لیا کہ وہ اب اپنی آخری چال چلے گی۔ اب وہ اپنے بیٹے خالد کا انتظار کرنے لگی۔ ماہ نور بھی اس معاملے سے کافی پریشان تھی۔ اس کے اچھے رویے اور اچھے اخلاق کی بدولت اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی تھی، اور اسے یہ معلوم تھا کہ اگر ایسی شادیوں کا نتیجہ اچھا نہ نکلے تو کیا ہوتا ہے، قصور ایک کا ہوتا ہے مگر سزا دونوں کو ملتی ہے، اور اس طرح دونوں گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ شام کو جب خالد گھر آیا تو اس کی ماں نے اس کو الگ کمرے میں لے گئی۔ ماں کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہ بھی چونک گیا۔ جب اس کی ماں اس کو کمرے میں لے کر جا رہی تھی تو ماہ نور اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل پریشانی میں ڈوب رہا تھا۔ خالد کی ماں نے اسے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا میں نے بہت صبر کر لیا، نہ جانے وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، وہ تو اب سعیدہ کے جہیز کا سامان واپس بھیج رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ جیسے ہی وہ ہمارا سامان واپس بھیجیں تم بھی اپنی بیوی کو اپنی ماں کے گھر بھیج دو اور اس کا سامان بھی ساتھ ہی واپس کر دو۔ مگر امی، خالد نے گھبرا کر کچھ کہنا چاہا مگر اس کی ماں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر مگر کچھ نہیں، میں تمہیں کہہ رہی ہوں تمہیں ایسا ہی کرنا پڑے گا، یہ میرا حکم ہے۔ ماں کی بات سن کر خالد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تھوڑی دیر ماں کے پاس بیٹھ کر روتا رہا، پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ماہ نور بستر پر پریشان بیٹھی تھی۔ وہ اس سے کچھ دور بیٹھ گیا اور اس سے کہا، ماہ نور میں بہت سخت اذیت میں مبتلا ہوں، اماں کا حکم ہے کہ تم اپنے گھر روانہ ہو جاؤ، اپنا سامان بھی ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چپ ہو گیا اور اس نے ماہ نور سے کہا، تم سامان پیک کرو، میں ٹرک منگاتا ہوں۔ یہ بات سن کر ماہ نور کو چکر آنے لگے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی۔ اس نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ خالد اٹھا اور اس نے فون کر کے ٹرک والے کو اپنا ایڈریس سمجھایا۔ تھوڑی دیر میں ٹرک پہنچ گیا اور اس میں 2 مزدور بھی تھے۔ خالد نے ان کے ساتھ مل کر ٹرک میں سامان لوڈ کیا جو ماہ نور اپنے ساتھ جہیز میں لے کر آئی تھی۔ جب سارا سامان ٹرک میں چڑھ گیا تو اس نے ڈرائیور کو ایڈریس سمجھایا کہ سامان کہاں لے کر جانا ہے، اور اس سے کہا کہ تم اپنی نگرانی میں سامان اتروانا، میں بھی تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ خالد کا بڑا بھائی گھر میں نہیں تھا،
اس کی ماں اور اس کی بہن دوسرے کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ دونوں میں سے کسی نے بھی ماہ نور کو ملنے اور اس کو خدا حافظ کہنے کی کوشش نہیں کی۔ خالد کو خود ہی ان کو بتانے کے لیے ان کے پاس جانا پڑا کہ ماہ نور جا رہی ہے۔ بے زبان ماہ نور کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ چند ماہ پہلے جو گھر آباد ہوا تھا وہ اب ٹوٹنے جا رہا تھا۔ وہ شال اوڑے باہر آ کر برآمدے میں کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد خالد بھی واپس آ گیا۔ ماہ نور نے اس کی آنکھیں نم دیکھیں۔ وہ جانتی تھی کہ خالد اس سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن ماں کے حکم سے مجبور ہے۔ وہ وہاں سے اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، دعا کیجیے گا کہ حالات بہتر ہو جائیں اور ہم دوبارہ سے ہنسی خوشی رہ سکیں۔ آپ روئیں مت، آپ کو روتا دیکھ کر میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ خالد نے اپنا موبائل نکال کر ٹیکسی بلائی اور اپنا ایڈریس بتا کر فون بند کر دیا، اور ماہ نور سے کہا کہ مجھے ان حالات کا اندازہ پہلے سے ہو گیا تھا اور میں نے پہلے ہی سارا انتظام کر لیا تھا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ میں اپنی ماں کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ تم سامان لے کر اپنے ماں کے گھر نہیں بلکہ اپنے نئے گھر میں جا رہی ہو، جہاں صرف تم اور میں رہیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔